صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں کر رہے، انہیں بھروسہ نہیں ہے۔ جس اللہ کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا اس اللہ پر انہیں بھروسہ نہیں ہے، اس کے اختیارات پر، اس کی قدرت پر، اس کی بڑائی پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے وعدوں پر انہیں بھروسہ نہیں۔ یہ یقین نہیں ہونا یہ ان کے دلوں کا روگ ہے، ان کے، ہمارے نہیں۔ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی روگ نہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، انہوں نے ایسا چاہا، یقین نہ کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اس روگ کو بڑھا دیا۔ اللہ کی سنت تو یہی ہے نا، اللہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ انسان جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کے لیے راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ اچھائی کی چاہت رکھے گا، اچھائی کا راستہ اس کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ ٹائم لگے گا، مصائب و مشکلات سے گھرا ہوا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ برائی کی چاہت رکھے گا، برائی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ آسانی کا راستہ ہے، برائی کا راستہ آسانی کا راستہ ہے، کھلتا چلا جائے گا۔ کوئی بہت برا کام سوچئے دماغ میں جو نہیں دکھ رہا ہو کوئی کرتا ہوا، 10-12 دن دوڑ بھاگ کیجیے گا، ویسی چیز مل جائے گی، ویسا آدمی مل جائے گا جو اس میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا، جو عام طور پہ کوئی نہیں دکھ رہا تھا کرتا ہو۔ برائی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اس نے یقین نہ کرنا چاہا اللہ کی ذات، صفات، اس کے حقوق، اس کے اختیارات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غیر یقینی کی، اس کی جو کیفیت ہے اسی میں اس کو آگے بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا، جاؤ یہی بیماری، یہی روگ تمہارے دل میں اور بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ ایک تو عذاب ہے ہی، عذاب تو ہوتا ہی تکلیف دہ، دردناک عذاب ہے، اس پر یہ بات چڑھی ہوئی ہے کہ وہ تکلیف دہ ہے، مزید تکلیف دہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں جس چیز کو، اس سے اپنے عمل سے تصدیق نہیں کرتے، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ لفاظ ہیں، بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹے اور لفاظ ہیں۔ یہ صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں لیکن یہ جھوٹ کہتے ہیں، سچ تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، لیکن ان کے زندگی سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کو ماننے والا، اس کے معاملات سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو احساس ہے کہ کل ہمیں جواب دینا ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ احساس ہے، احساس ہونا چاہیے کہ کل ہمیں جواب دینا ہے، حساب و کتاب ہوگا ہم سے، اور اس کے مطابق ہمیں سزا و جزا ملے گی۔ اس بات کا یقین ہی نہیں ہے اسے، اس کے معاملات سے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ لفاظ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے، یہ ٹھگتا ہے۔ ایسا آدمی جھوٹا ہی ہوا نا، تو اس کے ایمان و یقین کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ۔ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ زمین کا فساد پہلا کیا ہے؟ پہلا تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، زمین اللہ کی، لیٹ اس بی کلیئر، زمین اللہ کی ملکیت۔ جیسے کسی انسان کی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ہے، وہ گھر اس کا ہے، وہ دکان اس کی ہے، وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس زمین کو، اس گھر کو، اس دکان کو بناتا، سجاتا، سنوارتا ہے، اپنی چلاتا ہے وہاں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی کی کوئی دکان ہو اور کوئی اور اس پر چلا رہا ہو، کسی کا کوئی گھر ہو اور کوئی اور اس پر کر رہا ہو کچھ؟ کب کرتا ہے؟ جب قبضہ ہو گیا، جب ناجائز قبضہ ہے، ناجائز قبضہ۔ یہ زمین اللہ کی، اس زمین پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، بہت صاف اور سیدھی سی بات۔ لیکن جب اللہ کا حکم نہ چل رہا ہو اس زمین پر، تو اس کا مطلب کہ فساد ہو رہا ہے، بگاڑ ہو رہا ہے، بگاڑ۔ جس کی جو چیز ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہو رہا، جس کی جو چیز ہے اس کی مرضی کے مطابق اس پر معاملات نہیں طے کیے جا رہے ہیں، تو یہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے۔
لوگوں نے ناجائز